ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر ریٹائرڈ بلوچ صاحب، اور انتہائی اہم افواج پاکستان میں پوزیشنز پہ رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور ثناء اللہ زہری صاحب ایک بلوچستان کے نواب، ان کی بے عزتی کس طرح سے کی گئی، اور بلوچ کے لیے عزت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کو بلایا گیا اور پھر نون لیگ کی قیادت نے جو کیا بڑی تفصیل سے بتایا۔ ثناء اللہ زہری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کر کے لندن چلے گئے اور وہاں بیٹھے ہیں اور ان کو بتایا بھی نہیں ہے، یہاں پہ لڑ رہے تھے جمہوریت کی جنگ، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم ادھر بیٹھے لڑ رہے ہیں، جو بھی ہے ہم کر رہے ہیں، تمہارے لیے کر رہے تھے یا جس کے لیے کر رہے تھے بیماری کا بہانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھ گئے ابھی وہاں سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے خطاب کرتے ہیں، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو ڈی جی آئی سی آئی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ تو سراسر جو ہے وہ مودی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ لیڈر تمہاری طرح نہیں ہوتے ہیں کہ بھگوڑا بن کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤ۔ یہ دوسرا دفعہ ہے، تم جو ہے وہ پہلے ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، آپ ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں، ہم تو یہاں پر رہے ہیں۔ جب صبح اخبار اٹھایا دیکھا میاں صاحب جدہ پہنچ گئے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کتنی وضاحت کے ساتھ، اور بتایا ثناء اللہ زہری صاحب نے کہ رات کے اندھیرے میں پہلی دفعہ بھی نکل گئے، یہ دوسری دفعہ یہی حرکت انہوں نے کی اور لوگوں کو صبح اخباروں سے پتہ لگا۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، جس وقت پہلی دفعہ ڈیل لے کے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے، اس وقت آپ سینئر ترین فوجی قیادت میں شمار ہوتے تھے۔ جنرل مشرف نے بتایا تھا کہ یہ ڈیل، اور کب اپنی فوجی قیادت کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ والی ڈیل بروکر کر کے ہم رات کے اندھیرے میں نواز شریف کو نکال رہے ہیں ملک سے؟ نہیں، اس وقت جب نواز شریف صاحب چلے گئے پہلی مرتبہ، میں میجر جنرل تھا، ڈی جی رینجر تھا، اور میں اس گروپ میں شامل نہیں تھا جس سے کنسلٹریشن کی جاتی، میں کور کمانڈر نہیں تھا، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں میں۔ اچھا، آپ کور کمانڈر جب یہ بات ہمیں بتائی بنے تو اس وقت یہ چیز سرعام آ چکی تھی کہ کس وجہ سے نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا؟ نہیں، یہ بات انہوں نے ڈسکس، میرے خیال میں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں وہ ایک فورم ہوتا ہے جہاں پر انٹریکشن چیف کے ساتھ ہوتی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ بات وہاں پر کی کہ نہیں۔ اچھا، ڈی جی رینجر کے بعد آپ گجرانوالہ چلے گئے تھے ایز کور کمانڈر؟ جی ہاں۔ اس وقت آپ کے چیف آف سٹاف کون تھے؟ جنرل راحیل شریف تھے۔ جی، بریگیڈیئر راحیل شریف؟ ہاں، اس وقت بریگیڈیئر تھے، یس۔ اچھا، جب پھر آپ کور کمانڈر کوئٹہ گئے تو اس وقت آپ کے چیف آف سٹاف آپ ساتھ لے گئے تھے بریگیڈیئر راحیل شریف کو؟ میں ساتھ لے گیا تھا، میں نے بلکہ میں نے خود ریکویسٹ کیا تھا اس کی پوسٹنگ کے لیے بطور چیف آف سٹاف۔ میرا چیف آف سٹاف پروموٹ ہو کے جنرل اکرم تھے، وہ چلے گئے تھے، ان کی جگہ پہ میں نے جنرل پرویز مشرف صاحب سے ریکویسٹ کی۔ یہ نیولی پروموٹڈ بریگیڈیئر تھے، کمانڈ بھی انہوں نے اپنے مکمل نہیں کی تھی، انہوں نے مہربانی کی میرے پاس پوسٹ کر دیا گجرانوالے میں۔ پھر میں جب کوئٹہ گیا تو کوئٹہ میں بڑا ڈیفیکلٹ جاب تھا میرا، اور میں نے پھر ریکویسٹ کی جنرل پرویز مشرف سے کہ راحیل شریف صاحب سے میری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج تک ایک دوسرے سے ہمارا ہے حساب کتاب، اور میں نے کہا جی انہیں بھیجے، میرے کام آسان ہو جائیں گے، اور اس نے مہربانی کی، اور ان کے میری پوسٹنگ کے ساتھ ان کی پوسٹنگ ہوئی، اور وہاں بڑا اچھا سروس دیا تھا اس نے کوئٹہ میں، بہت اچھی انہوں نے۔ رائٹ، اور ایک بہت اچھے بہادر نڈر آفیسر تھے پاکستان آرمی کے، آج کل غالباً سعودی عربیہ تھے، واپس آئے نہیں، پتہ نہیں، میں اپڈیٹ لے لوں گا، لیکن جب ان کو آرمی چیف کے باری آئی نومینیٹ کرنے کی تو یہ ہمیں بتایا جا تھا کہ نواز شریف صاحب نے چند اہم اپنے وفاقی وزراء سے اس حوالے سے مشاورت کی ہے، اور ان میں آپ کا نام بھی آ رہا تھا۔ ایک تو آبویسلی شاید چودھری نثار صاحب تھے، ان سے بھی مشاورت ہوئی، آپ سے بھی پوچھا گیا تھا جنرل راحیل کو آرمی چیف بنانا ہے کہ نہیں؟ مجھے اس طرح نہیں کہا، مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اس کو آرمی چیف بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے۔ میں ایک دفعہ ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے ان کے بارے میں انہوں نے میری رائے ضرور پوچھی تھی کہ کیسے جانتے ہیں کہ کس طرح کے آفیسر ہیں۔ میں نے کہا جی ہائیلی پروفیشنل ہے، یہ وہ ہے۔ مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کی پروموشن سے ممکن ہے 15-20 دن یا مہینہ پہلے کی بات ہے۔ یہ ان کے چیف بنانے کے لیے ممکن ہے انہوں نے چودھری صاحب سے مشورہ کیا ہو، میرے خیال میں زیادہ تر چودھری صاحب اور شہباز شریف صاحب اس معاملے میں وہ ان تھے، اور وہ ان کے سینئر تھے، ہم لوگ تو اس آخر تک اس مرتبے پہ نہیں پہنچے۔
اچھا، ایک ایکسٹینشن والی چیز آ رہی ہے، یہ ایکسٹینشن کا جنرل راحیل نے آپ کو خود بتایا تھا یا نواز شریف صاحب کے کیمپ سے آپ کو پتہ لگا کہ جی جنرل راحیل شریف صاحب؟ یہ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے، یہ کل یہ پتہ کس سے لگا تھا آپ ایک کو؟ سوال کے جی میں بتا رہا ہوں، محمد مالک نے کل میرا انٹرویو کیا اور انہوں نے مجھے ایک سوال کیا، اس سوال کے جواب میں یہ بات میں نے کہہ دی۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سوال یہ تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب کو کورٹ کی بجائے ہاسپٹل بھیجا گیا تو آپ نے وہاں پر کورٹ بھیجنے پہ آپ نے اعتراض کیا اور ہاسپٹل بھیجنے کی کارروائی کو آپ نے سپورٹ کیا۔ دوسری بات انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ جب راحیل شریف کا کیس ایکسٹینشن کے لیے چل رہا تھا، آپ نے ریکمنڈ کیا کہ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دی جائے اور میاں صاحب یہ مانے نہیں۔ یہ دو باتیں جو میاں صاحب کی مرضی کی نہیں تھی، آپ نے یہ باتیں کی تو میاں صاحب اس کے بعد آپ سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے اور پھر آپ کے لیے ان کی لائکنگ نہیں رہی۔ اس سوال کے جواب میں نے کہا کہ ہاں میاں صاحب نے مجھ سے یہ بات میاں صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے اور میں نے وہ ٹرن ڈاؤن کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ریکویسٹ کی اور پھر ساتھ ہی میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جب فوج میں جب ایک دفعہ انکار کی جاتی ہے جنرل صاحب دوبارہ کیوں یہ لوگ اس معاملے کو اس قسم کے معاملات کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ بات میاں محمد نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بات کی اور اس سوال کے جواب میں یہاں تک گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے اچھا چلیں، وہ تو بات اگر کی تھی تو آپ نے بالکل صحیح بات بتائی، لیکن جنرل راحیل آپ کے اتنے قریب رہے، آپ کے چیف آف سٹاف بھی رہے، آپ نے جنرل راحیل سے یہ پوچھا کسی سٹیج پہ کہ کیا آپ نے ایکسٹینشن مانگی؟ کیونکہ میں نے جنرل راحیل سے بھی پوچھا، ان کے اس وقت کے ڈی جی آئی سے جنرل رضوان اختر سے ہی پوچھا، اور جس دن یہ ملاقات ہوئی تھی اور اسحاق ڈار صاحب یہ آفر لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آفر تھی، چودھری نثار صاحب کھڑے تھے، شہباز شریف صاحب تھے اور خود انہوں نے آفر دی کہ جی ایکسٹینشن لے لیں، اور جنرل راحیل نے صرف تھوڑا سا ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ جناب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور مجھے یہ پوری ڈسکرائب کیا گیا تو آفر ہوئی تھی اور جنرل راحیل نے ٹرن ڈاؤن کی۔ آپ نے جنرل راحیل سے خود پوچھا کہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی تھی کہ نہیں؟ مجھے یہ تو میں نے بتایا کہ میں نے بالکل نہیں پوچھا ان سے، اور اس بات کو میاں صاحب نے مجھے بتایا اور یہ بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ لیکن راحیل شریف صاحب کے بارے میں آپ کا چینل ان دنوں میں مسلم لیگ کے لیے بین ہو گیا تھا آپ لوگوں نے، اور ہم آپ کے پاس نہیں آئے۔ کئی چینلز پہ میں لوگوں سے شرط لگاتا تھا کہ راحیل شریف میں جانتا ہوں ہائیلی پروفیشنل افسر ہے، کبھی بھی وہ ایکسٹینشن نہیں مانگیں گے، اور یہ بات میں نے کل بھی کی کہ جی مجھے بڑی مایوسی ہوئی جب پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ جنرل راحیل شریف بالکل ٹھیک ہے۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، جنرل راحیل سے پوچھ بھی لیجئے گا، پھر آپ سے اس پہ اپڈیٹ بھی لیں گے۔